الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نکاح کی تقریب میں جو ایک مسنون تقریب ہے، ہم لوگ جمع ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی گئی۔ ان میں سے ایک آیت وہ بھی ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ ابھی تو اپنوں کا مجمع ہے، لیکن کبھی اغیار بھی ہوتے ہیں، برادران وطن بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ تجسس کرتے ہیں، بھئی یہ عربی میں کیا کہا گیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خطبہ نکاح میں 3 آیتیں، غیروں کو سمجھانے کے لیے کم سے کم نکاح کے موقع پر پڑھی جانے والی آیتوں کا خلاصہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے آج یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ مسنون تقریب میں شامل ہونے کے لیے اتنا بڑا مجمع آیا ہے، ورنہ کھانے کے لیے مجمع زیادہ ہوتا۔ حالانکہ کھانا یہ تو نتیجہ ہی اس تقریب کا ہے۔ اس میں شامل ہونا چاہیے۔
جب لوگ تقریب میں ہی شامل نہیں ہوتے تو وہ کیا جانے کہ خطبہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، جیسے جمعہ کے خطبے کے بارے میں ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ جمعہ کے دن ہماری عربی دانی بہت ہو جاتی، جہاں امام نے خطیب نے پڑھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہر آدمی کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، کتنا سمجھائے۔ وہ اس آیت سے یہ سمجھائے کہ کھڑے ہونے کا ٹائم آیا۔ آیت نے کیا کہا یہ تو کوئی معلوم، یہ ہماری کمزوری۔ عربی کس کی زبان ہے؟ ہمارے نبی کی زبان۔ عربی زبان کس کی ہے؟ قرآن کی زبان ہے۔ عربی زبان کس کی؟ اہل جنت کی زبان ہے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن کی زبان کو نہ جانے اور سرکار سے عشق رکھنے والا سرکار کی زبان کو نہ جانے، اس سے زیادہ تحیر کیا ہے؟ لوگ جواب دیتے ہیں بڈھا طوطا کیا سیکھے گا؟ بڈھے طوطے پہ جب کیس ہوتا تو کورٹ میں کیسا بولتا؟ جب کہاں سے زبان آ جاتی؟ 70 سال کا بڈھا اسمارٹ فون چلاتا، کمپیوٹر چلاتا، حالانکہ وہ مشکل ہے اور قرآن آسان ہے۔ دوستو، لوگ دین مٹانے کی محنت کر رہے ہیں اور ہم بیدار نہیں ہو رہے۔ ابھی حضرت قاری صاحب نے جو آیات پڑھی ہیں ان میں سے ایک آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ بھی دعائیں کر رہے ہوں گے کہ لمبی تقریر نہ ہو۔ لیکن آپ کم میرے ہاتھ میں آتے ہیں، اس لیے موقع کو غنیمت سمجھتے۔ خطاب ایمان والوں کا ہے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ قرآن کی باتوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ایمان والے اٹھاتے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ قرآن کریم میں اتقوا اللہ جو ہے نا، جگہ جگہ آتا ہے، جگہ جگہ آتا ہے۔ کم سے کم یہ تو پوچھو خطیب سے کہ یہ اتقوا اللہ کا معنی کیا ہے؟ مسئلہ پوچھا۔ امام رنگین کرتا پہن سکتا ہے کہ نہیں؟ یوں نہیں پوچھتا کہ میں پہن سکتا ہوں کہ نہیں، اس کی نظر امام پہ رہتی۔ یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ بھئی رنگین کرتا پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن امام کو ٹارگٹ کیا۔ پوچھنے والا تو پہنتا ہی ہوگا۔ ہماری اتنی امام پر نظر ہے تو پھر امام کی تنخواہ بھی کبھی پوچھو، حضرت آپ کو کیا مل رہا ہے، مہینہ کیسا پورا ہو رہا ہے، دھاگے ہاتھ میں آ رہے نہیں آ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ خطاب اگرچہ ایمان والوں کو ہے لیکن قرآن پورے عالم کے لیے آیا ہے،
لہذا ہر انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو ہمارا دیش پرگتی کرے گا، ترقی کرے گا، کیونکہ اللہ سے ڈر رہا ہوگا تو اللہ رات کو بھی دیکھتا، دن کو بھی دیکھتا، خلوت میں بھی دیکھتا، جلوت میں بھی دیکھتا، صبح دیکھتا، شام دیکھتا، اندر دیکھتا، باہر دیکھتا، دل میں دیکھتا۔ تو جب آفیسر رشوت لیتا ہے تو چیف نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا۔ نکاح کا بڑا پیغام اگر کسی کو آپ بتانا چاہتے ہیں تو تقوی، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو شراب نہیں پیے گا، اللہ کا ڈر ہے جوا نہیں کھیلے گا، اللہ کا ڈر ہے گورنمنٹ کا اچھا کام کرے گا، اللہ کا ڈر نکل گیا جو چاہے کرے گا۔ پھر دیش میں افراتفری پھیل جائے گی، پھر نفرتیں پھیل جائیں گی، پھر برائیاں پھیل جائیں گی، پھر بد اخلاقیاں پھیل جائیں گی، دیش برباد ہو جائے گا۔ تقوی ہے کہ دیش آباد ہو، اور تقوی کے مرکز مدارس ہیں، خانقاہیں دعوت کا مرکز ہے، مسجدیں، علماء، ان سے سیکھو تقوی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ہر وقت اللہ کا ڈر رہنا چاہیے، چاہے تم گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے دفتر میں ہو۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مولوی جو ہے اپنے کو بہت ڈرا، ڈرو ڈرو ڈرو، ڈر کے کتنا ڈر ڈر کے کیا کہ حالے جینے نہیں دیں گے، ڈر کے رکھتے۔ ایک ہے سانپ سے ڈرنا، ایک ہے بچھو سے ڈرنا، ایک ہے موذی جانوروں سے ڈرنا، اور ایک ہے اللہ سے ڈرنا، سب میں فرق ہے۔ جانور سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ جان لے لے گا، اور اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ایک دن سوال کا رکھا، اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جتنی نعمتیں ہم نے استعمال کی اس کے بارے میں اللہ سوال کریں گے، تو ڈرنا ہے کہ ہم نے نعمتیں کھا کے نعمت دینے والے کا کتنا شکر ادا کیا، کتنے احکام اس کے پورے کیے۔ اس کا نام تقوی ہے، اور اس کی ہر وقت ضرورت، اور ہر ایک کو ضرورت۔ نکاح کے وقت جو پیغام دیا جاتا ہے وہ تمام لوگوں کو دیا جاتا ہے، دلہا والوں کو، دلہن والوں کو، آنے والوں کو، جانے والوں کو، سب کو دیا جاتا ہے۔ جب نکاح کی تقریب ہو جاتی ہے تو چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں جو سوکھے ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست کہتے بڈھے سڈھے اور 1.5 عمر کے نکاح میں آئے ہیں، ان کو سوکھی کھجور دی اور تازہ خوشیاں دلہا اور دلہن کو ملی۔ ان کو سوکھی دے کے روان کیا کہ تم بھی لیتے جاؤ، اور تازہ بتازہ خوشیاں دلہا اور دلہن کو حاصل۔ منبر اور مصلی کے بیچ میں ڈنڈا رکھا جاتا ہے، کبھی اس کی مصلحت پر غور کیا؟
منبر علم کا مرکز ہے، یہاں سے علم نشر ہوتا، اور مصلی عمل کا مرکز ہے، وہاں سے عمل نشر ہوتا۔ علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، اگر نہیں کرتے تو کسی سے نہیں مانو گے، نہ علم سے مانو گے نہ عمل سے مانو گے، بیچ میں ڈنڈا ہے پھر اس سے مانو گے۔ دیکھو ایک بات سمجھو، اللہ نے تقوی کا حکم دیا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ تقوی ہمارے اندر آئے کیسے، اس کا طریقہ بھی بتانا چاہیے، وہ بھی اللہ نے بتایا کہ کہاں سے ملے گا تقوی۔ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، تمہارے اندر سچائی آ جائے گی، تقوی آ جائے گا۔ طریقہ بتایا، ہمارے اندر تقوی آئے کیسے؟ فرمایا متقیوں کے پاس بیٹھو گے تو تقوی ملے گا، اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے اللہ ملے گا۔ نکاح کے موقع پر آنے والوں کو کیا پیغام دیا جائے؟ فرمایا تقوی کا پیغام، کیونکہ تقوی سے دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے، تقوی سے دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تقوی سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، روزگار میں بھی برکت ہوتی ہے، تقوی سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ آگے قاری صاحب نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، زبان کو کنٹرول میں رکھو، کیوں؟ اگر زبان کنٹرول میں رہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 گوشت کے ٹکڑوں کی ضمانت دے دے گا مجھے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں۔ بین اللحیین ہے، دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی کوئی گارنٹی دے دے، لٹکا بس نہیں لاؤ سیٹی آن، جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دے، حضور نے فرمایا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان کا بڑا امپورٹنس ہے،
ایک لفظ بولا نکاح ختم ہوا. ستر سال کا ایک کافر جس کے گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اگر سچے دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہوگا، جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بہترین بات فرمائی، اتنا بڑا آدمی صحابی خلوت میں اپنی زبان پکڑ کر کہتے تھے، اے اللہ میں اس کی وجہ سے بہت مبتلا ہوا. زبان کو کنٹرول میں رکھو. جو پکڑ ہوتی ہے زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. جو نہیں بولتا کوئی پکڑ نہیں ہے، بولے گا تو پکڑ ہوگی. اس نے یوں بولا تھا، اس نے یوں بولا تھا. اور دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو پیروں کے درمیان شرمگاہ کے غلط استعمال سے اگر اس کو محفوظ کر لیا تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سرکار نے نکاح کا راستہ دیا کہ نکاح کر لو، شرمگاہوں کے گناہوں سے بچو، تمہیں جنت کا وعدہ. اللہ فرماتے ہیں، قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، سچی بات کہو، ذکر اللہ زیادہ کرو، زبان کا استعمال بخیلوں کی طرح کرو. جیسے کنجوس مکھی چوس ایک ایک پیسہ دیکھ کر استعمال کرتا ہے، اسی طرح سے زبان کو سوچ سوچ کر خرچ کرو، اناپ شناپ گشتم پشتم مت کرو. تو کڑا پر چائے پیتے ہوئے ہم کیا کیا بولتے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے اللہ کے یہاں. ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. دل کی دھڑکنوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آنکھیں کہاں استعمال کی، کان کہاں استعمال کیے، گانے سنے، قوالیاں سنی، اللہ کا کلام کتنا سنا، سوال کیا جائے گا. یہ اعضاء ہمارے نہیں ہیں. اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا کہ مرتے وقت وصیت کر جائے کہ میری آنکھ اس کو دے دینا اور میرا کان اس کو دے دینا اور میرا دل اس کو دے دینا. ابے تیرا ہے کیا کہ تو دے سکتا ہے؟ تو سب اللہ کا ہے. جو چیز اللہ کی امانت ہے تم کو دینے کا کیا حق ہے؟ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. درست بات کہو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، اللہ سے ڈرو. باپ بیٹا چلے جا رہے تھے، ایک جگہ ناریل کا درخت آیا. باپ نے بیٹے سے کہا میرے کو چڑھنا آتا ناریل کے درخت پہ، فری کے اندر ناریل اتارتا.
تو ذرا نیچے سے نگرانی کر, کوئی آتا جاتا تو نہیں, خبر دے مجھے. چڑھ گیا اوپر, اور اوپر چڑھنے کے بعد بیٹے سے کہا, بیٹا کوئی دیکھتا تو نہیں؟ کہ ابا تجھے زیادہ خبر ہے, تو اوپر سے زیادہ اچھا دیکھ سکتا, نیچے سے مجھے کیا دکھتا. ابا نے کہا میرے کو تو دور دور تک کوئی آتے ہوئے دکھتا نہیں. بیٹے نے کہا مجھے نیچے سے بھی دکھ رہا. کیا دکھ رہا بیٹا بتا؟ کہا میرے استاد نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے, کوئی نہیں دیکھتا, جب بھی اوپر سے دیکھتا ہے. ابا جان تم سے اوپر بہت ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تم چوریاں کر رہے. اتر گیا باپ. کس نے بچا دیا؟ اللہ کے ڈر نے بچا دیا. اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھو میں ایک ایگزامپل دوں آپ. ہماری جو اولاد ہے نا, چھوٹے یاجوج ماجوج سے کم, ان کا بس چلے تو مسجد کی چھت پہ اونٹ چڑھا دے. استاد نہیں ہوتا تو کتنا طوفان کرتا ہوں, مارو ماری, اور ایسا لگتا کھڑا ہے. استاد آتا ہے کہ سب شانت ہو جاؤ. شاگرد استاد سے ڈرتا, شیخ سے مرید ڈرتا, اور ایمان والا اللہ سے ڈرتا. بڑا بدکار آدمی تھا. Every time try to commit the sins, he was at the gate of himself. دروازے پر کھڑا تھا, ایک خوبصورت عورت گئی, اس کو اندر کھینچ لیا, دروازہ بند کر دیا, اندر لے گیا. بیچاری رونے لگی. پیسہ دیا بدکاری کے لیے. نکاح کو سستا کرو تو بدکاری مہنگی ہوگی, اور نکاح کو مہنگا کرو گے تو بدکاری سستی ہوگی. اب جب تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ذرا دیکھ لو, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. وہ دروازہ بند کرو, کر دیا. وہ دروازہ بند کرو, وہ کھڑکیاں بند کرو, وہ وینٹیلیشن بند کرو, سب بند کر دیا. اب کوئی نہیں دیکھتا ہم کو کہ ایک دروازہ کھلا ہے جہاں سے اللہ دیکھ رہا ہے, بول کرنا ہے تیرے کو. اب اس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہے. ایمان والے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہی. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ڈرتا بھی نہیں کوئی سے, جاتا آتی تھا کر لے. اور اگر اللہ کا ڈر ہوگا, نہیں, اللہ کا ڈر بتا رہا. واٹ از دی بینیفٹ آف پائیورٹی؟ کیا فائدہ ہے تقوی کا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تھک گئے کیا آپ لوگ؟ کر دوں بند؟ بولو. فرمایا زبان کنٹرول میں آئے گی, ذکر اللہ کرے گی, تمہاری زبان سنبھل جائے گی, تمہارے اعمال سدھر جائیں گے, تمہاری مغفرت ہو جائے گی. اور مغفرت سے بڑی کیا چیز ہے؟ ایمان والے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے. اب قرآن ضابطوں کی کتاب ہے دوستو. نکاح کے موقع پر ضابطہ بتلایا. ابھی روزانہ بڑے بڑے جرنالسٹ ہم لوگ کیوں دنیا میں پیچھے رہ گئے, اس کے ریزن روزانہ اخباروں میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. دوسرا کہتے ہیں ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے.
کسی نے نہ کہا ایجوکیشن لینے کے لون ایجوکیشن کون نہ کہتا ہے؟ یہ امت کی کمزوری یہ ہے کہ خود کی خرابیوں کے ٹھیکرے علماء کے سر پہ پھوڑتے ہیں. ہمارے یہاں وہ دوست تھے ہمارے، وہ یہ کہتے تھے اچھا کیا تو کہ اللہ نے کیا، نہ برا تو کیا سب عبدالسلام نے کیا. اللہ اور برا سب اللہ کی طرف سے. کیا انسان اچھا کر سکتا برا کر سکتا؟ پڑھو. اور ابھی جو تقریریں ہوتی ہیں جو دنیا والے کرتے ہیں، ڈاکٹر بنو، بن گئے ڈاکٹر. کیا بھلی بار وہ امت کا بتاؤ کتنے ڈاکٹر بیکار. ایک کمیٹی بنی اور ڈاکٹروں کو کام پہ لگا رہی ہے، کہتے نرسوں سے زیادہ ڈاکٹر ہو گئے، ابھی کیا کرنا ہے؟ کہتے مولوی مت بناؤ. مولوی کی جتنی عزت ہے نا، ڈاکٹر کا کوئی بھاؤ بھی نہیں پڑتی. لیکن ہم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، سماج میں ضرورت کے مطابق ڈاکٹر بنے، لوئر بنے، وکیل بنے، انجینئر بنے، سب بنے، لیکن اچھا مسلمان بھی تو بنے، بااخلاق انسان بھی تو بنے. کالج کی کتابیں آدمی ڈگری حاصل ہونے کے بعد ابرائی پہ چڑھا دیتا، اور قرآن کو سینے سے لگانا ہے مرتے دب تک کے لیے، کیونکہ اس کے اصول اور ضابطے قیامت تک کے لیے چینج نہیں کر سکتے. انچینجیبل کتاب ہے. تو کسی کو نیتا گیری کی خرابی، کسی کو ایجوکیشن کی کمی، کسی کو پیسوں کی مارا ماری، یہ سب خرابیاں ہمارے اندر نظر آتی. اور قرآن دوسری بات کرتا ہے، وہ بڑے بڑے آرٹیکل لکھتے ہیں، یہ آدھی بات. انڈیا میں 130 کروڑ کی بستی میں 40 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، لیکن قوموں کو کیا ہوا ہے کہ ان میں سے ایک بھی رولنگ کے اندر اور اقتدار کے اندر کرسی پر پارلیمنٹ کی نظر نہیں آ. یہ تو ہم کو محنت کرنی پڑے گی، لوڑ کے آنا پڑے گا. کیسی محنت کریں ہم بھائی؟ نیو یارک میں وہ بڑے شاہ نے کہا تھا کسی مسلمان کو امریکہ میں اقتدار پر کرسی پر نہیں بیٹھنے دوں گا. اللہ نے اس کی بول کا کچرا کر دیا، زبان کا کنٹرول نہیں بیچارے کو. سر پہ لا کے نیو یارک سٹی کے اندر میئر مسلمان بٹھا. انگلینڈ جیسے کرسچنسٹ ملک میں ایک مسلمان میئر بنا لندن کا. یہ سب کون کرتا ہے؟ سب اللہ کا. کوئی دلیل بیان کر سکتے؟ کر سکتے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سورت میں پوپٹ لال ویاس گجرات کا بہت بڑا منسٹر تھا، 10 گاڑی آگے 10 گاڑی پیچھے، ویدھان سبھا سے فارغ ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، گھر آ گیا، لوگ اس سے دیکھ کے دروازے بند کر دیتے. مدد تو کیا کرتے ہو، آگے کوئی چلتا نہ کوئی پیچھے چلتا. ہمارا تو ٹھاٹھڑا اٹھانے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا. اور ایک حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، پورا گاؤں جمع ہو جاتا ہے، چلو حضرت حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی تو بخشش ہو گئی، اپنی بھی ہو جائے گی. ایک جگہ بالکل عقیدے کے صحیح مولانا جو ہیں وہ گئے، وہاں فاتحہ خوانی کا بہت رواج تھا، ان کو بیچاروں کو معلوم فارغ ہو کے گئے تھے. جب وہاں پہنچے ایک آدمی کا انتقال ہوا،
متولی صاحب آئے, انہوں نے کہا چلو امام صاحب نماز پڑھو, نماز پڑھو. اب کھڑے کیا, فاتحہ پڑھو. اب جنازہ سر پہ اٹھایا سب نے, کہا پڑھو فاتحہ. پڑھا, پہلے سورہ فاتحہ پڑھو, پھر سورہ بقرہ شروع کیا. 1 گھنٹہ ہو گیا سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے. جو کھڑے تھے وہ بیٹھ گئے, جو بیٹھے تھے وہ سو گئے. اور متولی ہاتھ ہلا ہلا کے کہتا تھا کہ فاتحہ ختم کرتا. سورہ بقرہ ختم کر کے متولی کو پوچھا کہ آل عمران شروع کروں کیا؟ تو آج سے ان کے خبردار, تو نے کوئی فاتحہ پڑھا ہے؟ حضرت تمہارے دستور فاتحہ تو میں پڑھوں گا. کہا نہیں, جتنے قبرستان کے مردے تھے سب کی مغفرت ہو گئی, زندوں کی بھی ہو گئی, نہ مرنے والوں کی بھی ہوئی, نہ یہ پڑھے اس کی بھی ہو گئی. اب تیرے کو جب تک سروس کرے فاتحہ نہیں پڑھنا, ہو گیا ایک دفعہ میں سب کا فاتحہ ہو, ایک دفعہ میں فاتحہ چھڑوا دی. بیچارے علماء اتنی محنت کرتے, اتنا کام کرتے, پھر بھی علماء کو گالیاں دیتے. بیچارے رہ گئے گالیاں دینے کے لیے, تو یہ رہ گئے. تو کسی پولیس انسپکٹر کو گالی دے کے دیکھو کیسی مزہ چکھاتا ہے تم. اب قاعدہ سنو, ہماری کامیابی کب ہوگی؟ اور شعر سناؤں آپ کو. نیو یارک میں جب مسلمان میئر آیا تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے یوں کہا, بکری نکالنے کو گیا تھا, اونٹ داخل ہو گئے. تیری فرعونیت کے خاتمے کو, ذرا سبحان اللہ تو بولو, کیا گونگے بیٹھے ہو؟ تیری فرعونیت کے خاتمے کو. اور اگر یہ دوسرا مصرع آپ کو پسند آئے تو ذرا سبحان اللہ. تیری فرعونیت کے خاتمے کو تیرے ہی گھر میں موسیٰ پل رہا ہے. اب کچھ زندہ ہو گیا. ارے بھائی ہمارے اوپر کب تک ظلم ہوگا؟ 13 سال صحابہ کرام نے صبر کے جام پیے, اور 600 سال فرعون نے حکومت کی. اللہ نے اتنی بڑی مہلت دی, جلدی مت کرو. اب ایک شعر سنو. ابھی اور ذرا انتظار کرو, ابھی اور ذرا انتظار کرو, صبر جیتے گا ظلم ہارے گا. دو چیزیں خالی آج کا سبق ہے. اللہ فرماتے ہیں کامیابی تلاش کرنے والوں ادھر ادھر چکر مت کاٹو, یہ ان کے پیچھے مت جاؤ, ان کے پیچھے مت جاؤ. تمہارے پاس ہم نے بہترین اصولی کتاب دی ہے, اس کو تھام لو تو تمہیں کامیابی دنیا میں بھی دوں گا, آخرت میں بھی دوں گا. وہ کیا ہے؟ یہ نکاح کا پیغام ہے.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ دو کام کر لینا، ایک کتاب اللہ کے احکام پر عمل کر لینا، ایک سنت مصطفیٰ تھام لینا، میری گارنٹی ہے کہ تمہیں دنیا میں سربلند کر دوں گا۔ یہ حضرت قاری صاحب نے جو آیت پڑھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جناب سرفراز محمد حنیف صاحب آپ ہیں۔ اچھا، محمد عبدالحق صاحب وکیل ہیں، اجازت لی آپ؟ اجازت لے لی، اب میں آپ کا وکیل بنتا ہوں۔ محمد آدم صاحب، اچھا اجازت میں گواہی میں آپ۔ یائمن عارف شوکت صاحب، دوسرے دلہا صاحب میں فرقان، قرآن کا ایک نام فرقان ہے، فرقان کے معنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا، اچھا نام۔ وکیل صاحب ہیں انور حسین صاحب، آپ اجازت۔ شعیب عبدالستار صاحب، بہت پیچھے۔ نور احمد محمد حسین صاحب، کوئی ایران میں ہے کوئی توران میں، نکاح پڑھا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. سرفراز محمد حنیف صاحب، آپ نے شاہین شعیب ذبح کی ذات کو 1,11,111 روپیے مہر طے فرما کر اپنے عقد میں بوکالت محمد عبدالحق صاحب قبول فرمایا. ہاں میں نے اس کو اپنی نکاح میں قبول کی. جزاکم اللہ، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. جناب فرقان محبوب صاحب سازیہ بنت عمر فاروق گینی صاحب کی ذات کو 50,000 روپیہ مہر طے ہوا. انور حسین صاحب کی وکالت تھی، گواہ موجود تھے. آپ نے سازیہ بانو کی ذات کو اپنے نکاح میں قبول فرمائے. جی ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اب دعا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم الف بینہم کما الفت بین آدم وحواء علیہم الصلاة والسلام. اللہم الف بینہم کما الفت بین نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وازواج المطہرات امہات المومنین. اللہم الف بینہم کما الفت بین عبادک الصالحین وازواجہم الصالحات. اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر وجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، نہ فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، فضل کے، عافیت کے فیصلے فرما، پوری امت پر رحم فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم و جور ہو اپنے فضل سے ختم فرما، امن و امان عطا فرما، حق کا بول بالا فرما، دشمنوں کی سازشوں کو جو دین کے خلاف ہو رہی ہیں پھیل فرما، مساجد کی، مراکز کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، ان کے اوقاف کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ دونوں نکاح قبول فرما، بابرکت بنا، نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ بنا، دونوں طرف کے خاندانوں میں محبت عطا فرما، ہر قسم کے خلفشار و انتشار جھگڑوں سے اللہ پہلے یہ خاندانوں کی بعد میں پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، علماء کی قدردانی نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ نکاح میں سادگی نصیب فرما. سنا ہے کہ دلہا کو گھر جانے کے بعد دوست لوگ بہت پریشان کرتے ہیں. اللہ ہمارے نوجوانوں کو سنجیدگی عطا فرما، وقار عطا فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.